وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. حاضرین محترم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا كانت ليلة النصف من الشعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، او كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین محترم، عزیز دوستوں اور نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت سے اس مسجد کے اندر جمع کیا. اللہ تبارک و تعالی کا یقیناً بے حد احسان و کرم ہے. اور اگر انسان ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر کے ناک رگڑتا رہے تب بھی اللہ تبارک و تعالی کا ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. نوجوان دوستوں، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رات کتنی اہم، مبارک، رحمتوں والی، سعادتوں والی رات ہے. اور اس رات کے اندر ہمیں کیا کام کرنے چاہیے یہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن توجہ کی بات یہ ہے کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. غور کرنے کی بات اور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس رات کے اندر حکم دیا ہے. یہ رات بڑی رحمت و سعادتوں والی رات ہے، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت طلب کروں، اس کی مغفرت کر دوں. ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں. ہے کوئی اپنے گناہوں کو ختم کروانے والا کہ میں اس کے گناہوں کو ختم کر دوں، اس کے گناہوں کو درگزر کر دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اللہ تو یہ اعلان فرماتا ہے، بار بار اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ اعلان کرتا ہے، ہم سے مخاطب ہوتا ہے. لیکن توجہ کی بات اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالی سے کتنے اپنے گناہوں کو ختم کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ اصل بات ہے. آج جس تعداد کے اندر ہماری اس مسجد کے اندر لوگ الحمدللہ جمع تھے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی پانچوں وقت کی نمازوں میں اسی طریقے سے لوگوں کو پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. آج ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب یقیناً ہم اس مسلمانی بستی کے اندر، اور یہی ہونا چاہیے. ہم نے خاص کر رکھا ہے کہ صرف آج کی رات یا جمعے کے دن جو جمعے کی نماز ہوتی ہے وہ نماز
ہم نے اپنے اوپر فرض کر رکھی ہے، صرف یہی نماز فرض ہے، یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، صرف اسی پر ہمارا بس نہیں ہے۔ اللہ نے تو 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کی ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اور آپ 5 وقتہ نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے ہم اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اکثر نوجوان طبقہ آج اس رات کے اندر سڑکوں کا شکار ہوتے ہیں، سڑکوں کی زینت بنتے ہیں، روڈ کی زینت بنتے ہیں، روڈوں کو اختیار کرتے ہیں، اور بائکوں پر جانا اور طرح طرح کی خرافاتیں کرنا اور ایک دوسرے سے اس رات کے اندر ملنے کا وعدہ کرنا، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے یہ ذہن بنا رکھا ہے کہ اس رات کے اندر ہم قبرستان جائیں گے اور اس کے بعد نوافل پڑھیں گے اور جو ہے اجتماعی تمام کام کریں گے۔ میرے دوستو، حدیث کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ عبادت کرنے کا حکم ہے لیکن اجتماعی طور پر نہیں ہے۔ تنہا رہ کر کے، آپ اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے جتنی ہو سکے عبادت کریں، تنہا کریں، اللہ سے مانگے۔ مانگنے کا وقت ہے، مانگنے کی رات ہے، اللہ سے جتنا ہو سکے اتنا مانگے۔ لیکن جو کام ہم کرتے ہیں، قبرستان جانا اور ایک ٹولی بنا کر کے جانا، ایک نوجوان کثیر تعداد میں اکٹھا ہو کر کے پھر قبرستان جانا، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کے اندر اس رات میں صرف 1 مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، صرف 1 مرتبہ اس رات کے اندر۔ اور وہ سب آپ نے واقعہ وہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو فالو کریں۔ اللہ نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ اس آیت کے اندر اعلان فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، کون کیا کر رہا ہے اس سے کوئی ہمیں سروکار نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، کون کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دوستو، جس دن ہم نے اپنے آپ کی فکر کر لی اس دن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چومے گی۔ ابھی تو ہماری فکر یہ ہے کہ دوسرے سنور جائیں، دوسرے سدھر جائیں۔ باپ کی فکر ہے بیٹا سدھر جائے، بیٹی کی فکر ہے باپ سدھر جائے، ماں کی فکر ہے بیٹی سدھر جائے، بیٹی کی فکر ہے ماں سدھر جائے، بھائی کی فکر ہے بڑا بھائی سدھر جائے، چھوٹے کی فکر ہے بڑا سدھر جائے، پڑوسی کی فکر ہے دوسرا پڑوسی سدھر جائے، امیر کی فکر ہے غریب سدھر جائے، اور غریب کی فکر ہے امیر سدھر جائے۔ دوستو، اسی بحث و مباحثے کے اندر لگے رہیں گے، کوئی نہیں سدھرے گا۔ قرآن اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، پہلے اپنی فکر کرو۔ جس دن اپنی فکر کر لی انشاءاللہ اس دن کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اور پوری کی پوری بستی، پورا معاشرہ، پورا محلہ انشاءاللہ سدھر جائے گا۔ ماضی قریب کے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے نام سے، اور ان کے شاگردوں میں ایک نام آتا ہے مجدد ملت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ۔ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اللہ نے ان کو لقب دیا مجدد کا۔ بہت اپنی مجلس کے اندر صدر کی حیثیت سے تشریف فرما ہے۔ ان کے معتقدین، ان کے متوسلین، ان کے شاگردین اور ان کے جو ان سے منسلک تھے، بیعت تھے، وہ تمام کے تمام لوگ جمع ہیں، اور حضرت نے اپنی اس مجلس میں یوں ارشاد فرمایا، بتلاؤ لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟
بڑا موٹا سا سوال اور جواب بھی موٹا سا ہے. فرمایا بتلائیے لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ مجھ سے اور آپ سے اگر سوال کیا جاتا طرح طرح کے ہم جوابات پیش کرتے، طرح طرح کے جس کے ذہن کے اندر جو جواب آتا وہ پیش کرتا، لیکن ان کی تربیت الگ ہوا کرتی تھی. وہ صحابہ کی زندگی کو دیکھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ سے کوئی سوال کرتے، صحابہ کو علم ہونے کے باوجود جواب دے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. جاننے کے باوجود بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں. وہی بات ان کے شاگردوں نے یہی ارشاد فرمایا، حضرت آپ ہی جانتے ہیں، آپ ہی بتلائیے. فرمایا لوگوں کی اصلاح یوں نہیں ہوتی کہ معاشرے کا ہر آدمی مصلح بنا ہوا ہے، ہر آدمی مصلح بنا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا. میں نے ابھی جس طریقے سے بتلایا، باپ کی فکر ہے بیٹا سنور جائے، بیٹی کی فکر ہے باپ سنور جائے. امیر سوچتا ہے مالدار فساد پھیلا رہا ہے، اور اب غریب سوچتا ہے مالدار فساد پھیلا رہے ہیں. سیاستدان سوچتے ہیں رعایا فساد پھیلا رہے ہیں، رعایا سوچتی ہے سیاستدان فساد پھیلا رہے ہیں. آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، قرآن کریم سے معلوم کرتے ہیں. اور لیکن ہوتا کیا ہے، میں اور آپ کا ذہن قرآن کریم کی طرف نہیں جاتا ہے، مختلف جگہوں پر ذہن جاتا ہے، مختلف جوابات پیش کرتے ہیں. کتنا اچھا ہوتا میں اور آپ قرآن کریم سے سوال کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، 7واں پارہ کھولتے اور پھر یہ آیت ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. لوگوں پہلے اپنی فکر کرو، اس کے بعد کسی اور کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. باپ کا تعلق ہوگا بیٹوں سے، ماں کا تعلق ہوگا بیٹی سے، پڑوسی کا تعلق ہوگا پڑوسیوں سے، رشتہ داروں کا تعلق ہوگا دوسرے رشتہ داروں سے، ایک دوسرے کا آپس میں تعلق ہوگا. جب باپ سنورے گا بیٹا آٹومیٹک سدھر جائے گا، سنور جائے گا، بھائی سنبھل جائے گا، دوسرا بھائی اپنے آپ سنبھل جائے گا. کسی کو کہنے کی اور سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. جب ہم ہدایت پر ہوں گے تو باطل طاقتیں، فرقہ پرست طاقتیں، گمراہ طاقتیں ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی ہیں. یہ قرآن کا اعلان ہے، اور جس چیز کو قرآن بیان کر دے اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے. عزیزوں، اپنے آپ کو قرآن کریم کے مطابق، جس طریقے سے قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس طریقے کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے. یقیناً اس زندگی کا اللہ نے اس جو زندگی ہمیں دی ہے اس کا ضرور مقصد ہے. دیکھیے ایک بات ہم سب جانتے ہیں کہ نہ ہم آئے اپنی مرضی سے اور نہ جائیں گے اپنی مرضی سے. تو ایک بات بتلائیے، جو بیچ کا وقفہ ہے، جو بیچ کی زندگی بچی ہوئی ہے، اس کے اندر اپنی منمانی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب اپنی مرضی سے آئے بھی نہیں ہیں اور جائیں گے بھی اپنی مرضی سے نہیں، تو بیچ کی زندگی کے اندر میں اور آپ اپنی جو ہم حق تلفی کرتے ہیں اور اپنی بات اپنے اوپر جس چیز کو لازم کرتے ہیں اس کا ہمیں حکم کہاں سے ملا ہے؟ اس زندگی کا ایک مقصد ہے، اللہ نے عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو میری اور آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو طریقہ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا دیا ہے ہم اسی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. عہد صحابہ کا دور ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گزر جانے کے بعد، چلے جانے کے بعد خلیفہ دوم کا وقت آتا ہے، جس کو میں اور آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں. کتنا بڑا آدمی، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص کتنا بڑا آدمی ہوگا. آج
میرے اور آپ کے گھروں کے اندر اگر ذرا سا کسی کو عہدہ مل جائے، کوئی کسی اونچی پوسٹ پر آ جائے، تو اپنے آپ کو گھمنڈ کے اندر اتنا چور کر لیتے ہیں اور یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ اب مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، ذرا سی پوسٹ اونچی مل جانے پر۔ میرے دوستو، اس کے اندر اس انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ دینا جانتا ہے تو وہ لینا بھی جانتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں اور آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ نے دیا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے اور یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے حذیفہ، میں تمہارے پاس وہ لسٹ مانگنے نہیں آیا جو مدینے کے جو منافقوں کی لسٹ اللہ کے نبی نے تمہیں سونپی ہے، میں وہ لسٹ مانگنے نہیں آیا، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے وہ چیز، وہ بات بھی نہیں جاننی ہے کہ اس لسٹ کے اندر کس کس کے نام ہیں، مجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے صرف اتنا بتلا دیجئے کہیں اس لسٹ کے اندر اس عمر فاروق کا نام تو نہیں ہے۔ وہ عمر فاروق، عمر خلافت دوم کے جو اتنا بڑی حکومت کا آدمی، اتنی بڑی حکومت کرنے والا شخص، وہ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے تو میں اور آپ کیا ہیں؟ عزیزو، ابھی وقت ہے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق گزارنے والے بن جاؤ۔ سب جانتے ہیں اور سب کی خواہش ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے کامیابی حاصل کر لیں، بلندیوں کو چھو لیں، کامیاب بن جائیں، لوگ ہماری شہرت کریں، ہماری عزت کریں، ہمیں اچھے نام کے ساتھ پکاریں۔ ہر آدمی کی فکر ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی یہ فکر نہ ہو، سب کی یہ خواہش ہے۔ لیکن دوستو، ہم نے ذہن یہ بنا رکھا ہے کہ کامیابی دنیا کے کاموں کے اندر ہے، کامیابی بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں ہے، کامیابی بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے میں ہے، کامیابی بڑی اونچے لیول کے کام کرنے میں ہے، بڑے بزنس مین بننے میں ہے۔ دوستو، وہ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کا تقاضا ہے۔ ہم اس سے آپ کو منع نہیں کرتے کہ آپ تجارت نہ کریں، شوق سے کریے، جتنا ہو سکے آپ تجارت کریے، اپنے آپ کے اپنے بزنس کو خوب ہائی لیول تک لے کر کے جائیے، لیکن صرف ایک بات کا خیال رکھیے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے بزنس کو کریے۔ شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے اس سے باہر مت نکلیے، اس کی حد میں رہ کر کے آپ جو چاہے کام کیجیے، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا ہے، شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر کے آپ کام کیجیے، اس سے باہر مت نکلیے۔ اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا احسان مانیے کہ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اور اس دولت کا، اس پیسے کا صحیح استعمال کیجیے۔ یقیناً آپ کی اس بستی کے اندر، اس محلے کے اندر بہت سارے ایسے گھر موجود ہوں گے، بہت سارے ایسے غریب لوگ ہوں گے جن کو واقعتاً ضرورت ہوگی آپ کے پیسوں کی، لیکن میرے دوستو، میں اور آپ اپنی اس پیسے کے اندر اتنے مبتلا ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ اور فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، یاد رکھنا، کل قیامت کے دن ہم جیسے مالداروں سے سوال کیا جائے گا، پڑوسیوں سے سوال ہوگا کہ تیری برابر میں ایک پڑوسی وہ رہتا تھا جو رات کو بھوکا سوتا تھا اور وہ اس انتظار میں رہتا تھا کہ میرا پڑوسی آئے، مجھے میری مدد کرے، مجھے کھانا کھلائے، پیسے سے مدد کرے، کھانے سے مدد کرے، لیکن تو اتنا مدہوش تھا، تجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، تو اپنے پیسے کے اندر، اپنی مالداری کے اندر اتنا مبتلا تھا کہ تجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے پڑوس میں جو پڑوسی رہتا ہے اس کا کیا نام ہے۔ آج میرا اور آپ کا یہ حال، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات میں نکلتے ہیں،
پیروں میں چپل نہیں ہے. ایک بیوہ عورت کے گھر جاتے ہیں، اس کے گھر کے یہاں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، وہ بیوہ عورت ہے، تنہا ہے. اور کب جاتے ہیں؟ ایسے وقت میں جاتے ہیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے. جا کر کے اس کے گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں، اس کا پانی بھرتے ہیں، اس کے گھر کے تمام کام کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اس عورت کے گھر ایسا کون شخص آتا ہے جو اس کے گھر کے سارے کام کاج کر کے چلا جاتا ہے، رات میں بیٹھ گئے، آج میں دیکھوں گا کہ وہ کون شخص ہے، آج میں وہ دیکھوں گا وہ کون شخص ہے جو اس عورت کے گھر کے تمام کام کر کے چلا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور اس انتظار میں کب وہ شخص آتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیروں میں چپل نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے چپل نہیں ہے کہ میری چپلوں کی آہٹ سے کسی کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے. میں اور آپ جو تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر اس طریقے سے کام کرتے کہ پورے گھر والوں کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا حال. لوگوں، وہ تو صحابہ تھے، ان کو اپنی کتنی فکر تھی، انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری اس کو سوچیں. صحابہ کی زندگی کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ثانی کیجیے، تاریخ کا مطالعہ کیجیے اور پھر اپنے اوپر غور کیجیے کہ ہم اور آپ کس سانچے کے اندر، کس طرز پر، کس رویے پر اپنی زندگی کو ڈھال رہے ہیں. محبوب العلماء والصلحاء حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت اسلامی حکومت کب آئے گی؟ کیا فرمایا؟ اسلامی حکومت کب آئے گی؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی دل کی دنیا بنی ہوئی ہوتی ہے، میری اور آپ کی طرح نہیں ہوتے. موٹا سا سوال ہے، حضرت نے موٹا سا جواب دیا. فرمایا جس دن اپنے ظاہر پر، جو ہمارا ظاہر ہے، جو چیز ہمیں دکھتی ہے، جس دن اپنے اس ظاہر پر اسلامی حکومت کو نافذ کر لیا، انشاءاللہ اس دن عالم کے اندر اسلامی حکومت نافذ ہو جائے. سوچنے کی بات یہ ہے، ابھی تو ہمارا ظاہر بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر رشک کریں. کثیر تعداد میں نوجوان طبقہ خرافات کے اندر مبتلا ہے، جگہ جگہ ٹولیاں بنا کر، جگہ جگہ اکٹھے ہو کر کے اور ایک جگہ راستے کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے وہ ان بچیوں کا، ان عورتوں کا نکلنا بھی دشوار کرتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے نوجوانوں کا حال ہے. ابھی تو ہمارا ظاہر بھی اس طریقے پر مبتلا نہیں ہے. شریعت نے جو ہمیں، اسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے، چہرے پر ہمارے داڑھی نہیں ہے، سنت ہم زندہ نہیں کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لباس ہے ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے اندر، اپنی زندگی کے اندر نہیں پہنتے ہیں اور کہتے ہیں اسلامی حکومت کب آئے گی. طرح طرح کی خرافاتوں کے اندر ہم مبتلا ہیں. شراب ہم پیتے ہیں، جوا ہم کھیلتے ہیں، سٹہ ہم کھیلتے ہیں اور اس کے علاوہ نہ جانے ایک بڑی جرائم کی دنیا کے اندر ہم مبتلا ہیں. کیا ہمارے کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. میرے دوستو یاد رکھنا، وہ گھر کے بڑے ذمہ دار لوگ جو اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کثیر تعداد میں نوجوان طبقہ یہ ہماری بات نہیں سنتا ہے، کل ان قیامت کے دن ان لوگوں کی پکڑ ہوگی جو اپنے اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، اپنے اپنے گھر کے بڑے ہیں. کان کھول کر کے سن لیں، سب سے پہلے پکڑ ان لوگوں کی ہوگی. کیا تم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان طبقے کو، اپنی نوجوان اولاد کو اپنے گھر کے اندر رکھ سکو اور ان کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کو کہہ سکو؟
اگر اپنی گلی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے تو اپنے گھر کی ذمہ داری تو ہر آدمی لے سکتا ہے، اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، فرض بنتا ہے۔ ابھی تو ہمارا ظاہر بھی اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے موافق نہیں ہے۔ دوستو اپنے آپ کو سنبھالو، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، اللہ نے وقت دیا ہے تو اپنے آپ کو سنبھالو۔ جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا بتلایا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ دیکھو انشاءاللہ کس طریقے سے کامیابی اور کامرانی آتی ہے۔ آج لوگ ہماری مثال جو دیا کرتے ہیں نا، وہ فٹ بال سے دیتے ہیں۔ لوگ آج ہماری مذاق بناتے ہیں، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، نبی کی سنت کو چھوڑا، نبی کے ساتھ کھلواڑ کیا، نبی کے طریقے کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس لیے لوگ ہماری مثال فٹ بال سے دیتے ہیں۔ فٹ بال ایک جو کھیلنے والی ہوتی ہے، کوئی بھی انسان آتا ہے اس کے اندر لات مارتا ہے، اور وہ کہاں جا کر کے گرے اس کا مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے میری اور آپ کی مثال دی جاتی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اور بڑا ایک صدمہ ہوتا ہے اس وقت کے اندر جب میرا نوجوان طبقہ کثیر تعداد میں راستوں کی زینت بنتا ہے، راستوں کی زینت بنتا ہے، طرح طرح کی خرافات کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرتا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا، نمازیں پڑھتا، صدقہ دیتا، اور ہو کیا رہا ہے؟ اب بالکل برخلاف ہو رہا ہے۔ ایک بھی کام ہمارا ایسا نہیں ہے جو سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، ایک بھی ہمارا کام ایسا نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتلائیے، کیا صرف آج مغرب اور عشاء کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے؟ بقیہ نمازیں ہمارے اوپر فرض نہیں ہیں کیا؟ سوچئے، غور کیجئے اپنی زندگی کے بارے میں۔ اللہ نے اگر ہم سے سوال کر لیا، میرے اس نوجوان طبقے سے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھ کر اگر منہ پھیر لیا تو کیا ہماری زندگی ہوگی؟ کیا کریں گے ہم؟ شرم نہیں آ رہی، احساس نہیں ہے؟ میرے دوستو، اللہ کے واسطے آپ تمام سے درخواست کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے گزارش کر رہا ہوں، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق لے آؤ، جس طریقے سے قرآن کہتا ہے اس طریقے سے زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ دیکھیے کامیابی کس طریقے سے انشاءاللہ میرے اور آپ کے قدم چومے گی۔ دنیا تو مثل سائے کے ہے، جس طریقے سے میرا اور آپ کا سایہ ہوتا، سایہ میرا اور آپ کا ایک عکس ہوتا ہے، جب ہم چلتے ہیں تو ایک عکس ہوتا ہے، عکس سایہ ہوتا ہے، کیا آپ اور میں اس کو کبھی پکڑ سکتے ہیں؟ بتلائیے، نہیں پکڑ سکتے۔ اسی طریقے سے دنیا، آپ اس دنیا کے پیچھے جتنا بھاگو گے، جتنی دوڑ لگاؤ گے، اتنی یہ دنیا آپ سے دور بھاگے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا اگر یقین نہیں آتا ہو۔ اور جس دن آپ نے اس دنیا کو ٹھوکر مارنی شروع کر دی، اسی دن سے بلکہ اسی وقت سے یہ دنیا آپ کے پیچھے آنے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی تو میں اور آپ غیروں کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات آئے دن ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ آج فلاں جگہ پر، آج فلاں جگہ پر لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ میرے دوستو یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے سے پریشانی ہے، ایک دوسرے سے ہمیں ٹینشن اور الجھن ہوتی ہے۔ میں نے بھی جس طریقے سے بتلایا کہ میری اور آپ کی فکر یہ ہوتی کہ دوسرے لوگ سنور جائیں۔ دوستو پہلے اپنی فکر کریں، دوسرے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے،
پہلے اپنی فکر کرے. جس دن اپنی فکر ہو جائے گی انشاءاللہ اس دن تب پورا معاشرہ سدھر جائے گا. معاشرہ سنبھالنے کے لیے، معاشرے کے اندر سدھارنے کے لیے، پورے معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایک آدمی سنور جائے انشاءاللہ پورا معاشرہ سدھر جائے گا، پوری بستی کے لوگ سدھر جائیں گے. ہماری ضلع شاملی، یو پی کا جو ضلع شاملی ہے، اسی کی ضلع شاملی کے اندر ایک قصبہ ہے کیرانہ کے نام سے جانتے ہیں، جس کو میں اور آپ. بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں. شیخ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے گزرے ہیں. مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ گزرے ہیں. اسی طریقے سے انہی کے آبا و اجداد میں ایک نام آتا ہے مفتی الہی بخش نور اللہ مرقدہ. یہ بھی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو سبق سیکھنا چاہیے. اس کاندھنے کی سرزمین پر کسی ایک جگہ پر ایک زمین تھی، اور اس زمین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ہندو کہتا تھا یہ زمین میری ہے، مسلمان کہتا تھا یہ زمین میری ہے. اور بات یہاں تک پہنچی کہ اب ناک کا مدعا بن گیا، یہ مذہبی رنگ اختیار کر گیا. یہ زمین کا مدعا مذہبی رنگ اختیار کر گیا. ہندو نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ زمین میری ہے، تو اس کے ساتھ جو ہندو کھڑے تھے انہوں نے کہا اگر تو نے یہ زمین کے اپنے قبضے میں کر لی، تو نے اس کا مقدمہ جیت لیا، تو ہم یہاں مندر بنائیں گے. مسلمانوں نے اس مسلمان سے کہا اگر تو نے اس مقدمے کو جیت لیا اور تو نے اپنے قبضے میں اس زمین کو کر لیا تو ہم یہاں مسجد بنائیں گے. عزیزوں، مذہبی رنگ اختیار کر گیا. انگریز کا وقت ہے اور اس وقت میں جج بھی انگریز ہے. یہ کیس کورٹ میں پہنچ گیا. انگریز نے مطالبہ پیش کیا کہ صلح کرنے آپس میں ہی، تو ہمیں پھر کسی کے فیصلے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ انہوں نے ایک خط لکھ کر کے، خط کے ذریعے سے وہاں یہ رپورٹ پیش کی، لیکن نہیں مانی، بات نہیں بنی. دونوں فریقوں کو کورٹ میں بلا لیا گیا. اب فیصلہ آخر یہ ہوا کہ اس بستی پر، اس کاندھنے کی سرزمین پر ایک اللہ والا، ایک اللہ کا بڑا نیک بندہ موجود ہے، اس کو بلایا جائے اور وہ جس کے حق میں گواہی دے دے فیصلہ اسی کے حق میں دے دیا جائے گا. یہ انگریزوں نے مطالبہ کیا تھا. مفتی ان صاحب کو، اس اللہ کے نیک بندے کو کورٹ میں بلایا گیا، اور بلانے کے بعد مسلمانوں کی خوش فہمی یہ تھی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسجد ہے، ہم تو مسجد کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، مولوی ہے، ہمارے ٹکڑے کھاتا ہے، ہماری مسجد میں امام ہے، ہمارے خلاف تو جا ہی نہیں سکتا. ہمارے خلاف نہیں، مسجد کے خلاف نہیں جا سکتا ہے. ہم تو مسجد کے لیے یہ کیس ہم نے کیس ڈالا ہے کہ یہ زمین مسجد کے لیے مل جائے. لیکن لوگوں، اسلام حق کا ساتھ دیتا ہے. سامنے پھر چاہے اس کا اپنا سگا بھائی کیوں نہ کھڑا ہو، کوئی دوسرا رشتہ دار ہی کیوں نہ کھڑا ہو، باپ ہی کیوں نہ کھڑا ہو، لیکن پھر اسلام جو ساتھ دیتا ہے وہ حق کا ساتھ دیتا ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے بڑوں سے یہ سننا ہے اور یہ بات سنتے ہوئے آ رہا ہوں کہ یہ زمین اس ہندو کی ہے. عزیزوں، اس کورٹ کے اندر، اس کچہری کے اندر کوحرام مچ گیا، ایک بہت بڑا کوحرام مچ گیا، اور مسلمان اپنے سروں کو زمین پر مارنے لگے. ہائے اس مولوی کو کیا ہو گیا، ہمارے ٹکڑے کھاتا ہے، ہماری مسجد میں امام ہے، امامت کرتا ہے، ہمارے ٹکڑے کھا کر زندگی گزارتا ہے، لیکن اس نے مسجد کے خلاف گواہی دے دی. افسوس،
لیکن اسلام حق کا ساتھ دیتا ہے، وہ کسی کا ناحق نہیں کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پھر اس واقعے کے بعد جو وہاں انقلاب برپا ہوا ہے، بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی۔ مجلس ختم ہو گئی، لوگ اپنے گھر چلے گئے، رات کا وقت ہے، تمام ہندو لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، اور اس ایک جگہ جمع ہونے کے بعد یوں کہا کہ جس مذہب کا ماننے والا، جس مذہب کا پیروکار، جس کا مذہب کا ایک شخص اپنی مسجد کے خلاف گواہی دے دے، یقیناً وہ مذہب سچا ہو، وہی مذہب حق پر ہے۔ تمام کے تمام لوگ اگلی صبح ہونے سے پہلے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ پوری کاندنے کی سرزمین کے ہندو، کوئی ایک نہیں، کوئی ایک خاندان نہیں، کوئی ایک گھر نہیں، پوری کاندنے کی سرزمین کے ہندو مسلمان ہو چکے تھے۔ کرنے کی کام یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے برادران وطن کے اوپر اسلام پیش کریں، ان کو اپنے پروگراموں کے اندر لائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو دکھلائیں کہ اسلام صاف شفاف آئینے کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ اپنی زندگی کو اللہ کے واسطے۔ میں آپ سے پھر ایک بار گزارش اور درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے والے بن جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بہت ہی خوب اور کافی وقت میں ماشاء اللہ اچھی نصیحتیں کی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق